اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، آزمائش یہ فارسی زبان آزمودہ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ، جانچنا، اور مصیبت کا معنی جو عربی میں بنتا ہے وہ ہے پہنچنا۔ آزمائش میں آپ ٹیسٹنگ پہ آ رہی ہیں، اور مصیبت میں یہ کہ آپ کو کوئی چیز پہنچی ہے۔ اچھا، اب جو پہنچی ہے، ایک بات اس سے پہلے کہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو نعمتیں عطا دی ہیں۔ یہ دیکھنے کی بھی نعمت ہے، بولنے کی نعمت ہے، چلنے کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے، سمجھنے کی نعمت ہے، کھانا کھائیں ہضم کرنے کی نعمت ہے۔ تمام چیزیں اللہ نے نعمتوں سے انسان کو مالا مال کیا ہے۔ ہماری خواہشات محدود ہیں مگر نعمتیں لامحدود ہیں۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وانٹس آر لمیٹڈ مینس آر لمیٹڈ، مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو چاروں طرف، تمہاری ہر طرف نعمتیں ہیں، اور تم محدود تو تمہاری خواہشات محدود۔ اچھا، ہمارا یہ جو ہم جب نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں نا بہن، اس وقت ہماری زبان سے اگر شکوہ آ جائے تو شکوہ نعمت کو دور کر دیتا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا، ابن عطا سکندری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شکر ادا کرنے سے نعمتیں مقید قید ہو جاتی ہیں۔ آپ جب گھر میں داخل ہوں، آپ دیکھتے کہیں الحمدللہ، اب اپنی اولاد کو دیکھیں، آپ کہیں الحمدللہ، آپ اپنے شوہر ہیں، بیوی ہیں تو شوہر کو دیکھتے کہیں الحمدللہ، شوہر بیوی کو دیکھیں الحمدللہ، نعمتوں کا شکر ہوا۔ آپ نے اپنی گاڑی کو دیکھا، دیکھنا بیٹھنا نہیں، دیکھتے ہی کہا الحمدللہ کہ اللہ نے مجھ پر رحم کیا، میرے پاس ہے۔ آپ نے اپنے کاروبار کو دیکھا، کہا الحمدللہ۔ اب یہ الحمدللہ یہ نعمتوں کی کثرت کرتا جا رہا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اب جہاں شکوہ آ گیا، میں 40 لاکھ کماتا تھا مگر اب 20 لاکھ کماتا ہوں مگر پورا نہیں ہوتا، ایسے جملے ہیں۔ آپ جس انڈسٹری میں ہیں بہن، آپ سنا ہوگا، وہاں وہ 20,000 لے کر کہہ رہا ہے پروردگار تیرا شکر تمہیں عزت کی روٹی عطا کی، اور یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ 20 لاکھ روپے میں کماتا ہوں مگر پورا نہیں ہوتا، قرضوں میں آ چکا ہوں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان اپنے آپ کو مصیبتوں میں خود ڈالتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ درجات کی بلندی کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کے گناہ ہوتے ہیں، آپ تکبر میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزتوں سے نواز رہا ہوتا ہے تو آپ کبر کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور ایک جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، پورا دن میرا، آپ کا، رامین بھائی کا، عمران بھائی کا، دیکھنے والے ناظرین کا، پورا دن ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے تو اس کا مطلب ہم پر کرم اور نعمت ہے۔ آپ کے سارے کام ہو گئے، آپ جہاں جانا چاہتی تھیں وہاں چلی گئیں، آپ جو کرنا چاہتی تھیں وہ ہو گئے، آپ کے بچے ٹائم پہ اسکول چلے گئے، آپ کے شوہر آ گئے، آپ نے گھر کا جو کام تھا وہ پورا کر لیا، تو اس کا مطلب نعمتیں ہیں، آپ کرم میں ہیں۔ اس وقت آپ جتنا شکر ادا کرتی چلیں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں بڑھاتا چلیں گے۔ لیکن کہیں کہیں یہ بھی تو ہو جاتا ہے کہ جب آپ کی سب چیزیں بڑی اسموتھلی ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ میں ناراض تو نہیں ہے کہ مطلب ہم سب چیزیں بہت ہی اچھی ہو رہی ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں سے جو ہے وہ امتحان لوں گا۔ جی، اگر آپ شکر ادا کر رہی ہیں نا یا کر رہے ہیں تو آپ حالت کرم میں، اور آپ شکوہ ادا کر رہے ہیں ہونے کے باوجود تو آپ حالت آزمائش، وہ جو دیا ہے نا وہ آزمائش کے لیے۔ اچھا، کچھ لوگوں کی ویسی بھی عادت ہوتی ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوتے کہ آپ ان کو جو مرضی دے دیں، دے آر نیور ہیپی۔ علامہ صاحب، ایک چیز ہے آزمائش اور سزا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی جو ہے ہم اس کلام کو کہتے ہیں کہ جو قرآن کریم میں نہیں ہے لیکن قول الہی ہے۔ کہا کہ یا عبادی ستۃ منی و ستۃ منکم، اللہ نے اپنے بندوں سے کہا کہ اے میرے بندو، 6 چیزیں میری طرف سے تمہارے لیے ہیں اور 6 ہی چیزیں میں تم سے طلب کر رہا ہوں۔ پہلی چیز کہا کہ الجنت منی، جنت میری طرف سے ہے، والاطاعت منکم، مگر اطاعت تو تمہاری طرف سے ہونی چاہیے نا، تبھی تو جنت ملے گی۔ پھر کہا کہ الرزق منی، رزق میری طرف سے ہے، والشکر منکم، مگر شکر تو تمہاری طرف سے ہونا چاہیے، شکر ہوگا تو میں رزق میں اضافہ کروں۔ پھر کہا کہ المغفرۃ منی، دعا معاف کرنا میرے اختیار میں، میری طرف سے ہے، والتوبۃ منکم، مگر توبہ تو تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ پھر کہا کہ المصیبت منی،
مصیبت امتحان میری طرف سے ہے، والصبر منکم، مگر صبر تو تمہاری طرف سے ہونا چاہیے۔ کہا کہ الاجابت منی، قبولیت میرے اختیار میں ہے، والدعاء منکم، مگر دعا تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ پھر کہا کہ القضاء منی، حتمی فیصلہ حتمی اختیار میرے پاس ہے، والرضا منکم، مگر میرے فیصلے پر راضی ہونا یہ تو تمہاری طرف سے ہونا چاہیے، اس پہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ 6 اصول حدیث قدسی میں مکمل دستور زندگی ہے، حیات زندگی ہے مکمل، کہ ایک انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے، کیسے ہونا ہے، مصیبت ہو تو مجھے کیا کرنا ہے، نعمت ہو تو مجھے کیا کرنا ہے، امتحان ہو تو مجھے کیا کرنا ہے، جنت کا طلبگار ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے، رزق کا طلبگار ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے۔ خدا شکر اگر طلب کر رہا ہے تو اس میں بھی بندے ہی کا فائدہ ہے، جیسے ابھی مجھ صاحب نے کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر میں تم سے طلب اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں مزید نعمتوں میں اضافہ کروں تمہارے لیے، شکر بھی اپنے لیے طلب نہیں کر رہا ہوں، تمہارے ہی فائدے کے لیے طلب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ جب جنت میری طرف سے ہے مگر اطاعت تمہاری طرف سے ہونا چاہیے۔ اور مولا کائنات کا حسین جملہ ہے غرور الحکم کے اندر، کہا کہ اے انسان اپنی قدر و قیمت کو جان، تیری زندگی کی کم سے کم قیمت جنت ہے، جنت سے کم پر سودا مت کرنا اپنی زندگی کا، کم سے کم قیمت جنت ہے تیری، اور تو ساری عمر لگا دیتے، اس سے کم پر سودا مت کرنا اپنی زندگی کا۔ اب دیکھیے یہ، اور اسی طرح سے امام محمد باقر اسلام کا صحیفہ اصول کافی میں جو ارشاد ہے کہ ہماری ولایت جو ہے لا تنال الولایت اللہ، ہماری ولایت بغیر اطاعت کے تم تک نہیں پہنچ سکتی۔ اگر ہماری ولایت کے طلبگار ہو، ہم سے دوستی کے طلبگار ہو، آسان جملہ بتاؤں تک آپ سمجھیں، ہم سے تعلقات کے اور دوستی کے طلبگار ہو تو بغیر اطاعت الہی کے ہماری دوستی تم تک نہیں پہنچے گی، ہماری ولایت تم تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو زندگی متوازن ہو جائے گی۔ خدا نے دیکھیں میزان برابر رکھا، کہا 6 چیزیں میں طلب کر رہا ہوں تو 6 چیزیں تمہیں دے رہا ہوں، جو دے رہا ہوں وہی طلب کر رہا ہوں۔ اب کوئی بھی انسان اپنی زندگی کو ان 6 زاویوں سے باہر نہیں محسوس کرتا، یا امتحان ہے، یا مصیبت ہے، یا رزق کی تنگی ہے، یا مصائب ہیں، مشکلات ہیں، یا پھر زندگی کے بعد طلبگار دعا ہے، یا پھر زندگی کے بعد طلبگار جنت ہے، اس سے باہر تو نہیں ہے نا۔ اگر ان 6 اصولوں کو انسان اختیار کر لے تو کسی وقت بھی کہیں پریشان نہیں ہوگا انسان، ٹھیک ہے۔ بڑی بات ہے یہ۔ تو مصیبت آئے گی تو دیکھیے اب مصیبتوں کے امتحانات کے بھی 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ہم آئمہ علیہ السلام، دیکھیں ہم تو گناہگار لوگ ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام، آئمہ علیہ السلام یہ تو گناہگار نہیں تھے نا، تو خدا کے برگزیدہ شخصیات معصوم ہستیاں تھیں، کیا ان کی زندگی کے اندر مصیبتیں نہیں آئیں؟ کیا پریشانی نہیں آئیں؟ حضرت ایوب ساری بیماریاں، جناب ابراہیم کتنے امتحانات، اولاد کا امتحان ان سے لیا، مال و دولت کا امتحان ان سے لیا، بیماری کا امتحان ان سے لیا، اولاد کا امتحان، کون سے امتحان ایسے نہیں ان سے نہیں لیے ہوں گے وہ۔ جناب یعقوب کیسا امتحان تھا کہ آنکھوں کی بصارت چلی گئی بیٹی کی یاد کے اندر، ٹھیک ہے۔ خود اگر ہم آتے ہیں تو رسول خدا حضرت ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی طرف آ جائیے آپ، کہ جن کو سید الانبیاء بنا کر بھیجا گیا، کون سی مصیبتیں، کون سے مصائب، کون سے مراحل کو انہوں نے سامنا نہیں کیا۔ بالکل۔ تو اگر اس پہلو پہ دیکھیں تو ہمارے لیے مصیبتیں ہوتی ہیں ہمارے ممکن گناہوں کی وجہ سے۔ ان پر کیوں ہوئی؟ ان پر یہ تھی کہ تم میرے محبوب بندے ہوں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میری رضا میں راضی ہو کہ نہیں۔ جناب ایوب کو ملتا ہے نا کہ وہ کیڑا اگر فرش پہ چلا گیا تھا تو اس کو اٹھا کے واپس رکھا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر، یہی وہ بات ہے نا کہ اس میں بھی شکر کیا تو جو آزمائش ہے تو وہ پھر مزید اطاعت میں بدل جاتی ہے جب آپ شکر کرتے ہیں۔ عمران بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ان تمام علماء کی گفتگو کی روشنی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ
آزمائش اور اللہ کی عطا، یہ ساری چیزیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تھا تو ظاہر اس وقت جنت کے اندر یعنی ایک تو دیکھیں تخلیق ابھی ہوئی نہیں، اور اس سے پہلے اللہ پاک نے ایک اپنا تصوراتی آدم، بنی آدم اور اس کے اعمال، وہ اپنا ایک کانسیپٹ فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا. تو یعنی ایک تصوراتی دنیا بھی کوئی ایک دنیا ہے جہاں پہ ابھی وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے ایک کوئی ڈریم جس کو ہم کہتے ہیں اپنا انسان تو ڈریم کے دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تصور کے اندر اپنا خلیفہ مقرر فرمایا کہ جس میں تمام میری صفات ہوں، اور وہ زمین میں جا کے پھر اب جنات کی بجائے وہ میرا نائب بنے اور جنات کو بھی دنیا میں مکلف رکھا جائے. تو اس وقت جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس وقت انسان کی کہیں نہ کہیں ارواح وغیرہ کے موجود ہوں گی، کچھ تھا. اس عالم تصور کے بارے میں پھر ایک ڈیبیٹ ہوئی، فرشتوں نے کہا کہ جی ویسی مخلوق بنائیں گے، ویسی بنائیں گے. بہرحال پروسیس ہو گیا، جنت بن گئی، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی. ابلیس جو اس وقت تک بڑا فرما بردار تھا، اس نے پھر چیلنج کیا کہ جی مجھے موقع دیا جائے قیامت تک کے لیے کہ میں ان کے ساتھ پھر اب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہا کہ بھائی میں رب تیرے ساتھ اور تیری اس مخلوق کے ساتھ مستقل جنگ میں رہوں گا. اللہ نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب قیامت تک مہلت دے دی گئی. وہ مہلت جو دی گئی تو زمین میں جب انسان اتارا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک تو انسان وہاں لگژری لائف میں رہتا تھا، تو یہاں پہ آ کے انسان چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، کوئی بھی ایک لگژریز کی تلاش میں رہتا ہے. اس کو اچھی لائف چاہیے ہوتی ہے، لائف اسٹائل جو اس نے وہاں دیکھی ہوتی ہیں خوبصورتیاں، وہ ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پہ جو ابلیس نے کہا تھا جن کے راستے میں آؤں گا، تو اب ہمارے یہاں کھل کر باقاعدہ، ویسے ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ ابلیس شیطانی شکل والا پورا انسانی شکل اختیار کر آیا ہے. کبھی بزرگ کا لبادہ اڑ کر، کبھی کچھ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا. بدر میں جب مشرکین کو آگے پروموٹ کرنا تھا، اس کے اندر ایک شکل میں آیا، ان کو باقاعدہ اس نے پروموٹ کیا کہ چلو لڑو جھگڑو. پورا قرآن کے اندر آیتیں آتی ہیں. اور جب وہاں پہ فرشتوں کو اترتے دیکھا تو بھاگا، نہ کسا علاقی بھائی، اپنے پاؤں موڑ کے بھاگنے لگا. تو لوگوں نے ان کو کہا کہ تو تمہارا لیڈر ہے، بھاگ کہاں رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ انی ارا ما لا ترون، کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ پا رہے. تو اب وہ ایلومیناٹی جو ایک ہمارے نظریہ پورے دنیا میں پھیل چکا ہے، یہ وہی نظریہ ہے کہ اب انسانی اور اللہ کی جو قوتیں نورانی اور شیطانی بالکل آپس میں ٹکرائی ہوئی ہیں. ایلومیناٹی جو ہے نا وہ پورا کھل کر اب وہ شیطانی روپ دھارتے ہیں اور دوسروں کو پروموٹ کرتے ہیں یا ان کو اپنے انوائٹ کرتے ہیں. انوائٹ کرنے کے بعد وہ اس آزمائش کے اندر، جس کے ہم آزمائش کی بات کر رہے ہیں جو سمپل سی ہماری ہو گئی کہ مذہبی جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی آزمائش، لیکن یہ باقاعدہ اب ایک پوری وار چل رہی ہے پاور کے لیے. اسپیسیفکلی ان کا ایم صرف پاور کو گین کرنا ہے، پاور گین کرنا. پھر وہ اس کے لیے اس کو شیطان کو راضی کرنے کے لیے اس کی پوجا کرنا، اس کو فالو کرنا، اس کی عبادت کرنا، اور اس کو باقاعدہ ماننا کہ جی میں تمہارا اب وہ فالو ہو رہی ہوں، بندہ ہوں. ان کا وہ سائن ہے، وہ ایک آنکھ، وہ جو دجال کی بھی ایک آنکھ ہوتی تو ان کی بھی ایک آنکھ. سائنس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے کتنے ٹیٹوز اور کیا کیا چیزیں ان کی اپنی بنی ہوئی ہوتی ہیں جس سے سائن ہوتا ہے. پھر وہ گندی چیزیں استعمال کرنا، قرآن کریم بھی بے حرمتی کروانا، اور اس طرح کھل کر وہ یعنی اب یہ سوشل میڈیا پہ بھی ایک پورا نیٹ ورک چل گیا ہے. تو جو پڑھے لکھے اسکالرز ہیں وہ اس چیز کے اوپر بول بھی رہے ہیں، ہمیں بولنا بھی چاہیے کہ ہمارے ینگسٹر جو نارملی جو گیم وغیرہ کھیل رہے ہوتے ہیں، بچے بچپن سے وہ خاموشی سے ان کے ساتھ ان کے بیک گراؤنڈ کے اندر یہ ایلومیناٹی قوتیں وہ لگی ہوئی ہیں، اور ان کے سائن گیمز کے تھرو. واقعی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنے کیسے یہ جو بچے ہمارے جو پب جی وغیرہ ہے بہت ساری سی گیمز میں، تو ایسی چیزیں ان کے بیک آف دا مائنڈ جا رہی ہے ساری. آہستہ آہستہ ہماری یعنی 100 سال بعد کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ بناتے چینج کرتے کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اب بھی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ایتھیسٹ پاکستان میں کراچی میں پہلے نہیں ہوتے تھے، اب ینگسٹر بہت ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں، دہریہ ٹائپ کے بنتے جا رہے ہیں، ان کی سوچیں چینج ہوتی جا رہی ہیں. ہر چیز کا ان کو جواب چاہیے، پھر جواب سمجھ میں نہیں آتا تو وہ ڈس ایگری کرتے ہیں کہ جی یہ مذہب کیسا مذہب ہے. اس طرح بہت سے لوگ کھل کے کہنے لگے. اور یہی حساب الٹا شیطانی قوتوں میں بھی، بہت سی شیطانی قوتوں میں جانے کے بعد وہاں جب ان کی وہ خباثتیں دیکھتے ہیں تو ریٹرن ہوتے ہیں اپنے مذہب کی طرف. اچھا چاہے وہ ہندو مذہب سے ہو یا مسلمانوں سے ہو، کہیں سے بھی ہو. ہاں یہ مذہب یعنی ایلومیناٹی جو ہے ہر مذہب والے کو وہ کرتے ہیں، انوائٹ کر ہوتے ہیں. آج کل ایک بڑا ٹاپ سنگر ہے وہاں کا انڈیا کا، وہ بڑے اپنے انٹرویو وغیرہ دے رہا ہے کہ کیسا وہ یعنی اس کو سمجھیں ڈس آرڈر جو ہوتا ہے وہ ہو گیا تھا اس میں. آپ لوگوں نے شاید دیکھو اس کے بیانات وغیرہ. تو وہ ایلومیناٹی اس میں پہلے گروپ میں گیا، پھر وہاں جا کر اس سے کیا کیا کروایا گیا، پھر وہاں سے جا کر اس کا ہوش حواس غائب ہو گیا، دماغ گم ہو گیا. تو ان کے پیچھے پھر یہ فائنینشیل قوتیں بھی ان کی ہوتی ہے کہ وہ فائنینس بھی سپورٹ کرتے ہیں اور دوسرے اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے ہیں. بہرحال تو یہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہم پر آئی ہے نا، یہ آزمائش اس طرح بھی آج کل نوجوانوں کہ آپ دین سے جب بھٹک جاتے ہیں. ہاں کہ آج جب آپ صراط مستقیم سے بھٹک جانا ہے آزمائش، تو یہی وہ آزمائش ہے. وہاں جب دیکھتے ہیں پاور مل رہی ہے، قوت مل رہی ہے، دولت مل رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے، شہرت مل رہی ہے،
تو جتنے ٹاپ سنگرز ہو گئے، ایکٹر ہو گئے، ایکٹریس ہو گئے، وہ ان کو زیادہ کیپچر کرتے ہیں، اور ادھر نیو جنریشن کو کیسے ایسے انوائٹ کرو اور ان کو اللہ کے راستے سے باغی کر کے. اب جو وہی کہا نا، وہ جب کام شیطان نے کی کہ شیطان خود جو ہے وہ اطاعت سے جب ہٹکا تو وہ اس کی سزا ہو گئی. خاص طور پر اس نے کہا تھا کہ میں ان کی تخلیق کو تغیر کروں گا اس میں. تو آج کل جو چل رہا ہے ٹیٹوز بنانا یا ہونٹوں کو موٹا کرا لینا یا چہرے اپنے بدلوا لینا، پھر اس سے بھی زیادہ آگے پوری جنس تبدیل کرا لینا، یہ باقاعدہ شیطان نے تو کھل کے کہا تھا کہ میں ان کی تخلیق میں تغیر کرواؤں گا. تو اب یہ چیزیں اتنی یعنی ماڈرن اس میں وے میں لی جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو چینج کرا لینے کوئی مسئلہ نہیں. جبکہ اسلام میں تو ابھی تک تعلیم جو اسلامی اس کے اندر اس بات پہ بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جی بھویں بنانا جائز ہے ناجائز ہے، یا آپ کو خط بنانا جائز ہے ناجائز ہے، اور یہاں تو پورے اپنے چہرے کی سرجری کرا رہے ہیں، سب چیزیں آپ بدل لیتے ہیں. اچھا عائشہ، آج کل ہم کیا اپنے آس پاس کیا آزمائشیں دیکھ رہے ہیں اور سزائیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن نے جو لفظ اس کے لیے آزمائش کے لیے استعمال کیا ہے وہ ابتلا کا کیا ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ابتلا جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سورہ بقرہ میں پہلا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو نعمتیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نام سکھائے گئے تھے تمام چیزوں کے، پھر ان سے سوال کیا گیا بتاؤ آدم یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے چیزیں دی جائیں گی آپ کو، اس کے بعد آپ سے سوالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں بھی. اور دیکھیں بڑے بڑے انبیاء ہم دیکھیں، جناب خدیجہ کو دیکھیں، شیبہ ابی طالب 3 سال سروائیو کرنا آسان نہیں ہے. ملکۃ العرب تھی جو جن کے آگے پیچھے نوکر ہیں، کیسے انہوں نے صبر کیا ہے وہاں پر. تو پہلے نعمتوں سے نوازا گیا، محمد رسول اللہ عطا کیے گئے. ٹھیک ہے، اور پھر امتحان لیا اور اس میں وہ بہت کامیابی سے انہوں نے وہ اپنی آزمائش کو مکمل کیا. اسی طرح سے ایک اولاد کی نعمت جو ہوتی ہے نا، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں حضرت زکریا کو کتنا آزمایا گیا ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے. بہت بڑی آزمائش تھی ہے. مطلب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں شادی کا 1 سال گزرنے کے بعد کہ ایک تو سوالات آتے ہیں، بالکل گڈ نیوز کب دے رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، ایک اسٹریس ہے. اب اس غم کے اندر عورت کو گزارنا وقت بہت مشکل ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جناب زکریا کا صبر کتنا تھا کہ جب حضرت مریم کے پاس پھلوں کو دیکھا، بن موسم کے پھل، تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے بن موسم کے پھل مریم کو دے دیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پاس سے مجھے بھی کوئی ایک اولاد نصیب کریں. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ اولاد مانگنے کے لیے جو دعا کر رہے ہیں نا حضرت زکریا، اتنی خوبصورت دعا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے میرا بچہ پیسے والا ہونا چاہیے، دین والا ہونا چاہیے، نہیں، جس کے اخلاق اچھے ہوں. حضرت زکریا نے جو دعا کی ہے. تو آج کل کے معاشرے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بے اولادی، ٹھیک ہے، یہ بھی آزمائش ہے. اولاد کا ہونا اور نہ ہونا بہت بڑی آزمائش. اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں کسی کی بھی عزت کو اچھالنا، ٹھیک ہے، یہ بھی آزمائش ہے. جیسے اگر کوئی ہماری عزت کو اچھالتا ہے، ہمیں تکلیف زبانی دیتا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ آزمائش ہے ہمارے لیے. اب ہم اس پہ کتنا صبر کرتے ہیں، پھر اللہ اس جیسے آپ کے پاس ایسی بہت آسان زبان میں آپ کے پاس کسی کا کوئی سیکرٹ آ گیا ہے، گوسپ ہے، اب یہ آپ کی آزمائش ہے کہ آپ خود تک رکھتے ہیں یا اس کو بے پردہ کرتے ہیں. یہ آپ کی آزمائش ہے. میں چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے، کہیں مت جائیے گا.